یہ بتائیے گا کہ جو متا کر رہے ہیں بچے یا لڑکیاں اور لڑکے ان کا تعلق صرف اہل تشیع کمیونٹی سے ہے یا اہل سنت جو سنی کمیونٹی ہے اس کے بچے بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں برطانیہ میں؟ ہاں جی ہاں نکاح متا بیسکلی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ایک شیعہ پریکٹس ہے. تو یو کے میں کچھ 3 ملین مسلمز ہیں جو only 15 to 20% شیعہ کمیونٹی کے ہیں, ریسٹ اور سنیز. لیکن جب میں بات کر رہی تھی لوگوں کے ساتھ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کچھ سنی مسلمز کنورٹ ہو چکے ہیں ٹو شیعہ سو دیٹ دے کین ہیو دی نکاح متا ڈن. مجھے ایک ایسا بندہ ملا بریڈ فورڈ میں جو کہ پہلے سنی تھا, وہ پھر اس نے he converted to Shiaism and so that he could temporarily marry his wife. وہ اینڈ ایک اور بھی لڑکا مجھے ملا, وہ بھی پاکستان کا تھا, ابھی وہ بھی بریڈ میں سیٹل ہوا ہے. اس نے بھی پہلے شیعہ تھا, اب پہلے سنی تھا, پھر اب شیعہ وہ ہو گیا. اس نے بھی کہا کہ میں کنورٹ ہوا تھا کیونکہ مجھے یہ بات میری ویسٹرن لائف سٹائل کے ساتھ سوٹ ہوتی ہے کہ بجائے کہ میں ایک لڑکی کو ویسے باہر لے کے جاؤں یا اپنی فیوچر وائف کو ویسے باہر لے کے جاؤں. برطانیہ میں خبر تھی اور بی بی سی کی رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایشین نیٹ ورک کی سینئر صحافی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق برطانیہ میں 6 مہینے سے انہوں نے یہ تحقیق کی ہے اور اس کے مطابق برطانیہ میں نو عمر جو مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان میں وقتی نکاح کا رواج بہت بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں رکھنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شرعی ان کے نزدیک ایک شرعی آپشن موجود ہے تو اسے استعمال کر لیا جائے. خرم صاحب گفتگو آپ نے سنی. جی, سب سے پہلے میں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے جو اشارہ کیا کہ بیسکلی متا ایک ایسا ایشو جس میں شیعہ اور سنی ڈفرینس آف اوپینین ہے, میں اس بات سے اختلاف کروں گا. بیسکلی یہ شیعہ سنی ایشو نہیں ہے. ود ان سنی اسکول آف تھاٹس اس میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے اور بہت سارے سنی اسکالرس متا کی اجازت دیتے ہیں, جس میں سر فہرست نام ہے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل کا, اور جس کی تصریح کی ہے امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی بوقت ضرورت متا کیا جاتا ہے. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب فرمائیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بات مس کوٹ کر رہے ہیں اور کسی سنی عالم نے آج تک اس کی اجازت نہیں دی. ہمارے نزدیک بخاری اور مسلم کے لیے بالکل حجت ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اس میں روایت آئی ہے اور تمام سنی مقاصد کا اس کے اوپر اتفاق ہے, کنسنسس ہے پوری دنیا کے اندر, چاہے حنابلہ ہوں, چاہے مالکیہ ہوں, چاہے شافعی ہوں, حافظ ابتسام الہی ظہیر کی بات سے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اگر جا کے تفسیر ابن کثیر حرام ہے. جی علامہ میں بات کر رہا تھا, انہوں نے بات کو نہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا تاکہ اندازہ ہو جائے. اچھا آپ میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کنسنسس ہے اہل سنت علماء میں. میں امام احمد بن حنبل کا نام لے رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کو کوٹ کیا ہے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں. حافظ صاحب بات مکمل ہونے دیں. امام ابن کثیر نے کوٹ کیا ہے امام احمد بن حنبل کو, اور اس کے علاوہ دیگر علماء کے بھی نام لیے ہیں. جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن میں فقہائے مکہ کا ذکر کیا ہے جو کہ متا کے جواز کے قائل ہیں. ود ان سنی اسکول آف تھاٹ اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو میجورٹی ہے سنی علماء کی وہ متا کے نسخ کے قائل ہیں, جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ابتدا میں جائز تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ اہل سنت میں کنسنسس ہے یہ بات غلط ہے. اچھا اس پہ علامہ صاحب اس پہ میں آتا ہوں, اور حضرت علی کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی میں اس کا بھی یہاں پہ جواب دیتا چلوں. یہاں پر میرے پاس ہے تفسیر رازی, تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی. اس میں حضرت علی کا قول نقل ہوا ہے کہ اگر حضرت عمر نے نکاح موقت سے منع نہیں کیا ہوتا تو کوئی شقی اور بدبخت ہوتا جو کہ فعل حرام یا زنا کا مرتکب ہوتا. تو حضرت علی کی طرف اس بات کی نہیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ خود جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے متعلق علماء اہل سنت جی سہیلی کا قول ہے کہ اہل سیرت میں کسی کے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے اس کی. جی علامہ صاحب اب آپ فرمائیے, آپ فرمائیے علامہ صاحب. اصل بات یہ کہ وہ ایک بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ ایک بات کو انڈیوس اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک بخاری و مسلم کی روایات حجت ہیں اور اس کے مد مقابل یہ بعض علماء کے یا بعض تفاسیر کے ایکسٹریکٹس کو کوٹ کر رہے ہیں, ان کی ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں, تو لیڈنگ اسکالرز میں سے ائمہ اربعہ میں سے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کوئی دوسرے درجے کے علماء میں سے نہیں ہے مولانا صاحب, اور اہل سنت میں چاروں فقہی مذاہب کے فقہاء ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم حدیث کوٹ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے صحابی کی اوپینین کوٹ کر رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں حدیث سے کہ نبی اسلام نے حافظ صاحب یہاں پہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. پہلے قرآن کوٹ کیا گیا ہے, قرآن کی آیت جو ہے وہ حدیث سے منسوخ ہو ہی نہیں سکتی.
جب قرآن کوٹ کیا گیا اور اس کے حوالے سے جمہور علماء کا قول نقل کر دیا گیا کہ آیت جو ہے وہ متا کے حوالے میرا پہلے سن لیں علامہ صاحب آپ فرمائیے. اب آپ سن رہے ہیں تحمل سے. میں نے ان کے سامنے جناب 2 روایات کوٹ کی ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام سے اس بات کو منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کے مد مقابلے میں عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے حد میں ہوتا رہا. اس کی تطبیق میں نے یہ نکالی ہے بالکل ہوتا رہا لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس ہوتے کو جواز کے طور پہ کسی ایک صحابی کی رائے کی صورت میں ہم اس لیے نہیں مانیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے اس بات کو کوٹ نہیں کیا. دوسری بات انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے ان لوگوں میں شدید تنقید کیا جو عدم مطاع قائل تھے. آپ مجھے یہ بات ہے کہ صحابی رسول کو ان لوگوں میں شدید تنقید کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ چیز جائز ہوتی. تیسری بات انہوں نے قرآن کی آیت کی بات کی ہے دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر رسول اللہ نے منسوخ کیا یہ تو قرآن مجید کی آیت کے اندر آپ ایک صحابی کی رائے کو دیکھے دوسرا بھی تو صحابی ہے حافظ صاحب دوسرا بھی صحابی ہے. آپ صحابیوں کی آپ اللہ کے رسول کے اوپر آئے نا. آپ اللہ کے رسول کی بات کریں دیکھیں میں صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں رسول اللہ کی صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں یہی دونوں کا درمیان جو اختلاف تھا عبداللہ ابن عباس کا اور عبداللہ ابن زبیر کا اس حوالے سے بعد میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے. اب عبداللہ ابن عباس کی عبداللہ ابن زبیر کی بات نہیں ہو رہی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم نے یہ متا کیا اور بعد میں حضرت عمر نے ان کو اس نکاح متا سے منع کیا. یعنی جو متا کا نسخ ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا ہے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا ہے. ایک سوال میرا بھی ہے اگر روایت کے مطابق بھی مسلم شریف کی روایت یہ مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہو گئی کہ حضرت عمر نے متا سے منع کیا رسول اللہ نے منع نہیں کیا. علامہ صاحب ایک سوال اور میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کروں گا کہ جو چیز انسانی عقل کے خلاف ہو انسانی غیرت کے خلاف ہو یقیناً فاروق اعظم نے وہ بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اہل اسلام اور بالخصوص اہل اگر ایک چیز انسانی غیرت کے خلاف ہوتی تو رسول اللہ اس کو کیسے اجازت دے سکتے تھے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. زیادہ خیال رکھتے ہیں علامہ صاحب میں آتا ہوں بس بالکل جی میں شارٹ بات کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح متا کا جو جواز ہے وہ آیت قرآن سے ثابت ہے. سورہ نساء کی 24ویں آیت جس کا شروع میں مفتی صاحب نے حوالہ دیا. قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ غزوہ حنین کے موقع پر نازل ہوئی ہے. برائے مہربانی اب وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرپٹ نہیں کریں گے تو ان سے کہیں انٹرپٹ نہیں کریں. میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. غزوہ حنین کے موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی جبکہ جتنی بھی منسوخ کے حوالے سے روایتیں وہ اس سے پہلے کی ہیں. تو جو چیز بعد میں حلال ہوئی ہو وہ حلال ہونے سے پہلے کیسے منسوخ ہو سکتی ہے. کوئی محمد ہے جو 1400 سال سے حل نہیں کر سکے مفتی صاحب بھی نہیں کر سکے کوئی اور بھی نہیں کر سکا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نہیں جو ہے صادر ہوئی یعنی رسول اللہ نے منع کیا ہے. یہ کنز الاعمال کی روایت ہے جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں متا جائز تھا متا رائج تھا اور میں اس سے منع کرتا ہوں. تو اب جب حضرت عمر کسی چیز کو ایبروگیٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہوگا. اور جو بار بار بات کی مفتی صاحب نے کیا خلفائے راشدین اور ان کی اولادوں نے متا نہیں کیا. حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ راشد ہیں ان کی صاحبزادی نے اگر غیرت کے منافی ہوتا میں مفتی صاحب کو بار بار کہتا ہوں اگر یہ غیرت کے منافی ہوتا تو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر کیسے مطاقت. علامہ صاحب جواب دے دیجیے جس آیت کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب انہوں نے بات ہو رہی ہے ٹھہرے ایک ادرا سن لیں بات. انہوں نے بات کی ہے قرآن کی آیت کی. قرآن کی آیت میں کہیں پر بکر کی تحدید نہیں آئی. فمستمتعتم بہ منہن کے الفاظ ہیں علاج علی مسمى کے الفاظ تو کہیں بھی نہیں ہے. جو ہے قرآن نے بکر کی تحدید موقع بھی استدلال کرنا بالکل. آپ جمہور علماء کا قول کیوں نہیں نقل کرتے مفتی صاحب کے جمہور علماء کے نزدیک آپ اتنی دیر سے جمہور علماء کی بات کر رہے تھے. جمہور علماء اہل سنت جس کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے ابتدا میں اس بات کے قائل ہیں کہ آیت کا تعلق متا سے اور جن الفاظ کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ آیت بھی تفسیر میں تین صحابہ سے نقل ہوئے ہیں. 3 صحابہ سے نقل ہوئے ہیں. بکر کی تحدید بتائیں. مسمى کی بات کر رہا ہوں. 3 صحابہ سے ابھی ابن کعب میں حوالہ کر رہا ہوں. جی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. صاف یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ وقت مقررہ تک 3 صحابہ کرام سے. ان کا علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ مقررہ وقت کی کہاں یعنی وقت کے تعین کی بات متا کی بات ہے. آیت میں متا کا ذکر ہے. مصحف عثمانی کے علاوہ سب میں یہ لکھا ہے. یہ چونکہ رائج ہو گیا یہ آج جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو قرآن میں لکھا ہے
یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں متا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور متا، اور اس آیت کے حوالے سے پڑھ دیجیے سورہ تھوڑا سا وقت دیجیے گا، میں دوبارہ سے آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ نساء کی آیت 24 ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ حافظ صاحب تھوڑا سا وقت دیں مجھے، میں نے آپ کو اتنی دیر سے سنا ہے، آپ بھی سنیں، بیچ میں انٹرپٹ مت کیجیے گا۔ بس فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ علامہ شوکانی صاحب نیل الاوطار، انہوں نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر، جو کہ ہمارے جس مکتب کے حافظ صاحب ہیں، ان کے یہاں بہت معتبر تفسیر ہے، اور وہ علامہ شوکانی بھی خود ایک بہت مستند اور معتبر شخصیت ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قال الجمہور، جو اتنی دیر سے حافظ صاحب سلف کی بات کر رہے ہیں، تو سلف نے اس آیت سے کیا مراد لیا ہے؟ وہ علامہ شوکانی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس آیت سے مراد المراد نکاح المتع، اس آیت میں جو مراد ہے استمتعتم به منہن، اس سے مراد نکاح متع ہے۔ پھر دوسری روایت جو خرم زکی صاحب نے پیش فرمائی کہ اس آیت کو نسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری آیت نازل نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ پھر حافظ صاحب نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول نے متع کو منسوخ فرما دیا تھا، جیسا کہ غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے حوالے سے روایت ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ اس حوالے سے بھی بحث ہی نہیں کر رہا کہ یہ کون سے صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے تھے یا کن صحابہ نے متع کیا یا نہیں کیا۔ میں صرف کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ متع کے اوپر تمام صحابہ کرام، اسی طرح سلف کے اندر اتفاق رائے کبھی بھی نہیں رہا۔ اس کی واضح اختلاف جو ہے خود رسول اکرم کے دور میں، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس وقت کھل کر آیا جب صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا صحابہ کرام کا ایک گو کے جمہور کے مقابلے میں قلیل گروہ ہے، لیکن اس گروہ کا نظریہ یہی تھا کہ یہ وقت ضرورت، یعنی کہ میں اس کو یہ نہیں کر رہا کہ متع مطلقاً حلال ہے۔ اب جب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، ان تک یہ رسول اللہ کی نہیں پہنچی، اسی طرح بعض صحابہ تک نہیں پہنچی، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری کے اندر وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں انہوں نے بہت مختصر کلام کیا اور بہت بہترین کلام۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس آخری وقت تک اس فتوے کے اوپر قائل تھے اور ثابت تھے کہ وہ وقت ضرورت نکاح متع کی حلت کے قائل تھے، اور اسی کے اوپر شیخ البانی نے بھی اپنا فتویٰ کہ قرآن کو حدیث نسخ نہیں کر سکتی۔ ختم ہو گئی بات تو یہی ختم ہو گئی کہ ایک چیز جو کہ آیت قرآن سے حلال ثابت ہوتی ہے، اس کو آپ 10,000 حدیثیں لا کے بھی منسوخ نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ قرآن کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتے۔ جب کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کی جا سکتی تو ایک قرآن اس کا جواب بھی سن لیں جی، جس کا اب ذرا بات سن لیں، آیت قرآن میں نا حلال، یہ تو آپ تفاسیر میں کوٹ کر رہے ہیں، قرآن میں کہا ہے مسمى کا لفظ، آپ کہیں گے رسول اللہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جی، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تفاسیر کے حوالے دیکھیں، میں قائل کرنے کوئی آپ ترجمہ فرمائیے گا، ذرا ترجمہ فرمائیے گا اس آیت کا۔ میں کر رہا ترجمہ، جن لوگوں کو تم فائدہ اٹھاتے ان کو حق مہر دو، علاج المسمى وقت مقررہ کہاں ذکر ہے؟ جی فائدہ اٹھاتے ہو کیا؟ فائدہ اٹھانا کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ مفتی صاحب آپ قرآن کا بات کرو، زکات کے اور شریعت میں اس لفظ کے جو جواب دے رہا ہوں، آپ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، سلاد کا ذکر ہے، وہاں پہ سلاد کو نماز سے ترجمہ کرنے کے بجائے کوئی دعا سے ترجمہ کر دے۔ جہاں پر زکات کا لفظ ہے وہاں پر زکات کو زکات سے ترجمہ کرنے کے بجائے پاکی سے ترجمہ کر دے، قرآن مشکوک کر دیں گے۔ وہاں پر لفظ نکاح موجود ہے، لفظ نکاح کے حوالے سے وقت اور دوسری بات، اچھا علامہ صاحب، جس طرح یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ لفظ متع موجود ہے اس آیت میں، ذرا اس کی وضاحت عام آدمی کے لیے ایک استمتاع، اب ذرا بات سن لیں جی، اب آپ کو استمتاع جس کا مطلب فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کا مطلب سمجھتا ہے۔ زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ سلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا۔ لیکن وقت مقررہ کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ، ابھی وقت مقررہ کی بات کر رہے تھے، آپ اپنی مرضی کا ترجمہ مان لیں، کس طرح مانیں آپ لائے کوئی ترجمہ بنائیں، وہ یہ کہے گا کہ اس کا مطلب جمہور علماء، تمام علماء اہل سنت میں جمہور اس بات کا قائل ہے کہ یہاں پہ استمتاع سے مراد نکاح متع ہے۔ علامہ صاحب اب بات سن لیں جی، آپ اپنی بات کریں، مجھے بھی بات کرنے سنیں۔ بات یہ کہ استمتاع کا معنی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک دن کی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، ایک دن کی رخصتی ہوئی ہوتی ہے۔
जिनकी रुखसती नहीं होती, कुरान ये बात कहता है उनका हक महर निसफ है, और जिनकी रुखसती हो जाती है उनसे आप ताल्लुकात सुवार करते हैं, उनका निकाह हक महर उनका पूरा। इसमें कौन सी ऐसी चंबे की बात? इस तरह का कोई मसला डिस्कस ही नहीं हो रहा। मैं चैलेंज करता हूँ हाफिज साहब, आप दिखा वहां पे तो डिस्कस ये हो रहा है कि किन औरतों से निकाह हराम है, अल्लाह ताला कहता है अगर औरतों से निकाह मुता की इजाजत है। और लफ्ज इस्तिमता जैसा कि तमाम जमहूर उलमा अहले सुन्नत ने बयान किया है, और इसके ऊपर रिवायतें भी मौजूद हैं और सहाबा के अक़वाल भी मौजूद हैं कि इस आयत में मुराद इस्तिमता से मुराद निकाह मुता है। आप ना माने, आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, एक काम कर लेते हैं ना, आपका अपना नुक्ता। मैंने बता दिया, दो तरह की औरतें हैं, दो तरह की औरतें, एक जिनसे आपने फायदा उठाया उनको हक महर दें, जिनसे नहीं उठाया उनको आधा दें। ये कुरान का फैसला। ये इस आयत में ये नहीं लिखा हुआ कि आधा दें, इस आयत में है, इस आयत में ये नहीं लिखा हुआ। आप दिखा दें मुफ्ती साहब के सूरह बकरा की आयत है जनाब, वो सूरह बकरा की आयत है, वो सूरह बकरा की आयत है, आप अपनी वो सूरह बकरा की आयत है। वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना, वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना, वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना, जरा बात तो सुन लें। वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, अल्लाह ताला कहता है जिन औरतों को तुम तलाक देते हो जिनको तुम्हें छुआ ना, उनका हक महर निसफ है। तो ये अल्लाह ताला कहता है जिन औरतों को तुम इस्तेमाल करते हो, अलग आयत कोट कर रहे हैं हम, अलग आयत निसा की 24वीं आयत कोट कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपकी बात ही कर रहे हैं। ठीक है, बस आखिरी एक जुमला सिर्फ। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जिस कुरान की आयत का हवाला दे रहे हैं कि सिर्फ दो सूरतों में ताल्लुकात अज़वाजी ताल्लुकात जायज़ हैं, एक तो निकाह की सूरत में ज़ौज और ज़ौजा का जो ताल्लुक है, और दूसरा मिल्कियत। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि जिस खातून के साथ निकाह मुता किया जाता है वो ज़ौजा ही होती है। मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं, तो फिर अगर बच्चा होगा तो उसका नसब साबित होगा, बिल्कुल साबित होगा, बिल्कुल साबित होगा। यही गलत फहमी है निकाह मुता के। अपने सब मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और शबनम महमूद साहिबा का खास तौर पर बरतानिया से एक रिपोर्ट भी उन्होंने बड़े इस हसास मौजू पर मुरतब की, उसे ऑन एयर भी किया गया, उसे शाया भी किया गया, और फिर हमने कोशिश की, हिम्मत की कि जरा इस पर बात भी कर लें। और यकीनन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी तरह की कोई दुश्मनी है, किसी तरह की कोई मुखासमत है। सब लोगों का अपना अपना एक नुक्ता नजर था। आपने सबके नुक्ता है नजर सुने,